بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسے نبی جن کے اپنے ہی بیٹے ان کے گھر کے دشمن بن گئے، اور ایک ایسی چال چلی جسے سن کر خون کے رشتوں پر سے بھی یقین اٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جبکہ توریت کے مطابق فرشتے کو شکست دینے کی وجہ سے آپ کو جیکب یعنی یعقوب کہا گیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام فدام نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام جناب عیسیٰ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو عیسیٰ سے بہت محبت تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ گھر کے پہلے اور بڑے فرزند تھے۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی، کیونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے سے شکار کے گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عیسیٰ والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چل پڑا، لیکن اس اثناء میں ماں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، تم اس سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر آیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو فوراً اپنے ماموں کے پاس حران بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بھائی کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا آپ حران کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب ایک رات اور ایک دن یوں ہی چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ تب ہی آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور نیچے اترتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی سے لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر میں تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ آپ کے ماموں کا نام لبان تھا، جن کی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک اپنے ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ کے ساتھ سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی رہتے تھے۔ عیسیٰ نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے تعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ان کا چھوٹا بھائی یعقوب ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے عیسیٰ کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ عیسیٰ نے بہت سے تحفے تحائف دے کر انہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا کر رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہ اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے رستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے تھے اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص تخم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ اہل کتاب نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صاحبزادی دینہ جو کہ لیا سے تھی، اس مقام پر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ تخم بن جمور جس سے آپ نے قطن زمین خریدا تھا وہ دینہ کو زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو پیغام بھیج دیا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ تم ختنہ زدہ نہیں ہو اور ہم ایسے لوگوں سے رشتہ داری نہیں کرتے جو ختنہ کیے ہوئے نہ ہوں۔ اگر تم سب ختنہ کر لو پھر ہمارے اور تمہارے مابین رشتہ داری کا سلسلہ چل سکتا ہے۔ انہوں نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے ختنہ کروا لیے۔ جب تیسرا دن ہوا تو انہیں ختنہ سے سخت تکلیف ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سب کو قتل کر دیا۔ تخم اور اس کے باپ جمور کو بھی تیغ و نیس کر دیا۔ ان کے عمل کبھی اور کفر کی بنا پر اور بتوں کو پوجنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے انہیں واصل جہنم کر کے ان کے مال و اسباب بطور غنیمت لوٹ لیے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشاندہی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس خبرون چلے آئے۔ خبرون میں یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب آپ 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ ولی مصر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال تک مہم رہے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام لگ بھگ 140 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ پوش ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔